آج کا موضوع سرکاری ملازمتوں کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان میں سرکاری نوکریوں کے لیے عمر کی حد اور اس میں جو نرمی کے قوانین ہیں ان پر۔ یہ معلومات ہم نے سرکاری ملازمتوں کی عمر کی حد اور چھوٹ کا رہنما نامی ایک ذریعے سے لی ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اچھی بھلی درخواستیں بھی وہ صرف اس لیے مسترد ہو جاتی ہیں کہ عمر کے جو قواعد ہیں ان کی ٹھیک سے سمجھ نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بنیادی عمر کی حد کیا ہے اور پھر کن صورتوں میں رعایت یعنی کہ ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ اس سے نا امیدواروں کو صحیح طرح سے پلاننگ کرنے میں اور جو عام غلطیاں ہیں ان سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اکثر درخواستیں انہی چکروں میں مسترد ہو جاتی ہیں۔ صحیح، تو سب سے پہلے بنیادی بات، عام طور پر عمر کی حد کیا ہے؟ ذریعہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر جو بی پی ایس 11 سے بی پی ایس 16 تک کی نوکریاں ہیں، مطلب درمیانی سطح کی، ان کے لیے 18 سے 28 سال ہیں۔ جی، 18 سے 28 سال، یہ ایک عام رینج ہے۔ لیکن یہ کوئی وہ پتھر پر لکیر تو نہیں ہے نا؟ جیسے کچھ جگہوں پر سنا ہے اے ایس آئی یا پولیس میں یہ 18 سے 25 سال ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور ایف آئی اے یا جو کلرک کی پوسٹیں ہیں وہاں 18 سے 30 سال بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ اصل میں ہر اشتہار پر منحصر ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ٹھیک، اور یہیں پر وہ عمر میں نرمی یا ریلیکسیشن والی بات آتی ہے جو کافی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، وفاقی حکومت کی جو نوکریاں ہیں ایف پی ایس سی والی، ان میں تو عموماً 5 سال کی عام رعایت دی جاتی ہے۔ 5 سال کی عام رعایت یعنی سب کے لیے؟ جی، زیادہ تر معاملات میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے، لیکن صوبائی سطح پر وہاں تھوڑا فرق ہے۔ پنجاب میں پی پی ایس سی کے تحت دیکھیں تو مردوں کو 5 سال اور خواتین کو 8 سال کی رعایت ملتی ہے۔ تو خواتین کے لیے 8 سال، یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، یہ شاید صنفی برابری کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے۔ خیبر پختونخوا میں کے پی پی ایس سی میں وہاں بھی عام طور پر 5 سال ہے، مگر کچھ پوسٹیں ہیں جیسے اے ایس آئی، وہاں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ صوبائی فرق بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ تو ہو گئی عام رعایت، 5 سال 8 سال، مگر کیا کچھ خاص حالات میں اضافی رعایت بھی مل سکتی ہے؟ کوئی خاص گروپس؟ جی بالکل، اضافی رعایت کے بھی قوانین ہیں۔ مثلاً جو لوگ پہلے سے سرکاری ملازم ہیں اور وہ کسی بہتر پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو انہیں اکثر 10 سال تک کی رعایت مل سکتی ہے۔ 10 سال؟ لیکن اس کے لیے کوئی شرط؟ جی، شرط یہ ہے کہ انہیں اپنے محکمے سے اجازت نامہ یعنی این او سی لینا ہوتا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ ٹھیک، این او سی لازمی ہے۔ جی، اسی طرح معذور افراد ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی عموماً 10 سال تک کی رعایت دی جاتی ہے۔ اور اقلیتوں یا سابق فوجیوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے لیے بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، اقلیتی کوٹے کے جو امیدوار ہیں انہیں بھی عمر میں رعایت ملتی ہے، اور سابق فوجیوں کے لیے بھی قوانین موجود ہیں۔ انہیں عام طور پر جتنی انہوں نے سروس کی ہے وہ مدت جمع 3 سال۔ اچھا، بہت ساری رعایتیں ہو گئیں، لیکن کیا یہ بس خود بخود مل جاتی ہیں یا اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، عمر میں رعایت کوئی حق نہیں ہے جو خود ہی مل جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے، اسے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ثابت کرنا ہوتا ہے؟ کیسے؟ جو سرکاری نوٹیفیکیشن ہے یا ملازمت کا اشتہار، اس میں جو شرائط لکھی ہیں ان کے مطابق دعویٰ کرنا ہوتا ہے، یعنی درخواست فارم پر صحیح جگہ نشان لگانا ہوتا ہے، اور جو بھی ثبوت مانگا گیا ہے جیسے این او سی یا معذوری کا سرٹیفکیٹ وہ ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی مان لیں دعویٰ کر دے لیکن ثبوت نہ دے یا فارم پر عمر ہی غلط لکھ دے؟ بس یہی تو وہ عام غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک امیدوار ہے، عمر 29 سال، وفاقی حکومت کی نوکری ہے، بی پی ایس 15، بنیادی حد 28 سال۔ ٹھیک، اسے 5 سال کی عام رعایت مل سکتی ہے تو وہ اہل ہے، لیکن اگر وہ فارم پر عمر 28 لکھ دے یا رعایت کا خانہ خالی چھوڑ دے تو اس کی درخواست شروع میں ہی خارج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خصوصی رعایت کا دعویٰ کرے لیکن سرٹیفکیٹ نہ لگائے تو بھی درخواست مسترد۔ اوہو، تو مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خلاصہ پھر یہ ہوا کہ امیدوار کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ وہ عام عمری حد جان لے۔ جی، دوسرا، یہ پتہ کرے
کہ عمومی رعایت وفاقی یا صوبائی لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ بالکل۔ تیسرا، یہ دیکھے کہ کیا وہ کسی خاص کیٹیگری میں آتا ہے، سرکاری ملازم، معذور، اقلیت، سابق فوجی، جس سے اضافی رعایت ملے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم، درخواست دیتے وقت اشتہار کو بہت غور سے پڑھنا ہے اور رعایت کا دعویٰ کرتے ہوئے سارے ضروری کاغذات وہ لگانے ہیں۔ جی بالکل، یہ لازمی ہے۔ اور آخر میں ایک آپ کہہ لیں سوچنے کی بات، اگرچہ یہ عمومی قوانین ہیں، رعایتیں ہیں، یہ ایک اچھی رہنمائی تو دیتی ہیں، لیکن ہر نوکری کا جو اشتہار ہوتا ہے نا، وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ یعنی اصل چیز وہی اشتہار ہے۔ جی، ہو سکتا ہے کسی خاص محکمے یا پوسٹ کے لیے قوانین تھوڑے مختلف ہوں، ہو سکتا ہے کوئی رعایت نہ ہو یا کوئی اضافی شرط ہو۔ اس لیے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہمیشہ جس نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں اس کا تازہ ترین اشتہار ضرور تفصیل سے پڑھیں اور اسی کو حتمی سمجھیں۔ سنی سنائی باتوں پر یا صرف عمومی معلومات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ بہت اہم نکتہ۔ تو امیدواروں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اصل اشتہار کو ہی بنیاد بنائیں۔